السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کسان نیوز۔ ہفتہ وار زرعی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں مشال امتیاز۔ نظر ڈالیں گے اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ کسان اتحاد کا مطالبات پورے نہ ہونے پر تا قیامت دھرنے کا اعلان۔ ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ۔ ملک میں کسان کا حشر ڈھکا چھپا نہیں، غریب کسان پس رہا ہے۔ کیا یہی ہے نیا پاکستان؟ عہدیداران کی پریس کانفرنس۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گندم کی بہتر پیداوار کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ کاشتکار ون ونڈو کے ذریعے آسان شرائط پر قرضے حاصل کریں اور ٹیکنالوجیز کا استعمال یقینی بنائیں۔ رواں مالی سال گندم کی برآمدات میں 78% کمی ریکارڈ۔ گزشتہ 2 ماہ میں 4 کروڑ 86 لاکھ ڈالر کی 28 لاکھ میٹرک ٹن گندم برآمد کی گئی تھی۔ شعبہ زراعت و صنعت کو فروغ دینے کے لیے چینی فوڈ پروسیسنگ ٹیکنالوجی تجارت کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگی۔ ماہرین نے کاشتکاروں کو آلو کی کاشت فوری شروع کر کے 30 اکتوبر تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ملتان میں فارمرز ایڈوائزری کمیٹی کا 11واں اجلاس۔ 15 روز کے لیے کپاس کی نگہداشت سے متعلق سفارشات پیش کر دی گئیں۔ ہیڈ لائنز اپنی ملاحظہ کی بلیٹن میں شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ کسان اتحاد نے اپنے مطالبات تسلیم نہ کیے جانے کی صورت میں تا قیامت دھرنے کا اعلان کر دیا۔ کسان اتحاد کے رہنماؤں نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کھاد، دوائی، بیج، زرعی ڈیزل پر لگنے والے ٹیکس ختم کیے جائیں، سرمایہ کاروں کا لامحدود منافع کنٹرول کیا جائے، زرعی قرضہ جات بغیر سود کے دیا جائے، زرعی اجناس کے ریٹ کم از کم 2010 سے 11 کے مطابق مقرر کیے جائیں، کم از کم لاگت کے حساب سے گندم کا ریٹ 1800 روپے فی من مقرر کیا جائے۔ کنٹینر پر تو کئی خواب دکھائے گئے تھے، کیا یہی ہے نیا پاکستان؟ غریب اور کسان پس رہا ہے۔ اتوار کو نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کسان اتحاد کے مرکزی صدر میاں ارشد لالیکا نے کہا کہ ہم اسلام آباد سیاسی مقصد کے لیے حاضر نہیں ہوئے، ہم بل معاف نہیں کروانا چاہتے، ٹیکس حکومت لگا رہی ہے۔ عمران خان سے اپیل کروں گا کہ ملک میں کسان کا جو حشر ہو چکا وہ ڈھکا چھپا نہیں، حکومت ہماری بات سنے، ہمارے جائز مطالبات ہیں، اگر حکومت ہمارے مطالبات حل نہیں کر سکتی تو ہم یہاں دھرنا دے کر بیٹھے رہیں گے اور قیامت تک بیٹھے رہیں گے۔ کسان اتحاد کے مرکزی جنرل سیکرٹری محمد فیاض عظیم نے کہا کہ زراعت معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، کسان ٹیکس دے رہا ہے لیکن وہ بدحالی کا شکار ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گندم کی فی ایکڑ زیادہ پیداوار اور بمپر کراپ حاصل کرنے کے لیے بہتر منصوبہ بندی کی اہم ضرورت ہے، لہٰذا اگر ہمارا کسان فصل کی کاشت کے لیے مناسب منصوبہ بندی اور محکمہ زراعت کے مشوروں پر 100% عمل کرے تو پیداوار میں اضافہ ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاشتکاروں کسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے وسائل کے مطابق فصل کو کاشت کریں اور اگر انہیں فصل کی کاشت میں کسی مالی مشکل یا معاشی پریشانی کا سامنا ہو تو وہ زرعی ترقیاتی بینک سے ون ونڈو اسکیم کے ذریعے آسان شرائط پر قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گندم کی پیداواری ٹیکنالوجی سے استفادہ بھی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایک ملاقات کے دوران انہوں نے بتایا کہ پچھیتی کاشت کے لیے شرح بیج میں اضافہ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ درجہ حرارت میں کمی سے بیج کا اگاؤ کم اور پودا جھاڑ کم بناتا ہے۔ گزشتہ سال 2 ماہ میں 4 کروڑ 86 لاکھ ڈالر کی 28 لاکھ میٹرک ٹن گندم برآمد کی گئی تھی۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں 4 کروڑ 86 لاکھ ڈالر کی 28 لاکھ میٹرک ٹن گندم برآمد کی گئی تھی، جو رواں سال کے اسی عرصے میں 78% کمی کے ساتھ 1 کروڑ 5 لاکھ ڈالر رہی اور برآمد ہونے والی گندم کا مجموعی حجم 46,000 میٹرک ٹن رہا۔ چین اور پاکستان کے مابین مشترکہ کاروبار فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ سرمایہ کاری بورڈ حکام کے مطابق دونوں ریاستیں ٹیکنالوجی اور مہارت کے استعمال سے فوڈ پروسیسنگ، مسالہ جات، فشری، لکڑی کے کام، آٹوموٹو اسپیئر پارٹس وغیرہ جیسے متعدد شعبوں میں اعلیٰ سطح تک تعاون بڑھا سکتی ہیں۔ چینی سرمایہ کار لباس اور فوڈ پروسیسنگ کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے خواہشمند ہیں، جس سے مارکیٹ میں مسابقت کو فروغ ملے گا اور موجود معیارات میں فوڈ قدر کو بڑھایا جا سکے گا۔ فوڈ پروسیسنگ کی ٹیکنالوجیز پاکستانی زراعت کے شعبے میں انقلاب لائیں گی اور برآمدات میں اضافے کا باعث بنیں گی۔
15 روز کے لیے کپاس کی نگہداشت سے متعلق سفارشات پیش کر دی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ملتان میں فارمر ایڈوائزری کمیٹی کا 11واں اجلاس ڈائریکٹر CRI ڈاکٹر زاہد محمود کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں ملکی سطح پر کپاس کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور کپاس کی موجودہ صورتحال کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے چاروں صوبوں کے کپاس کے کاشتکاروں کی رہنمائی اور تربیت کے لیے 15 روز کپاس کی نگہداشت سے متعلق 30 اکتوبر تک کی سفارشات پیش کی گئیں۔ فارمر ایڈوائزری کمیٹی کی سفارشات میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت کپاس اپنے آخری مراحل میں ہے۔ کاشتکار فصل کی زیادہ پیداوار کے حصول کے لیے موجودہ کپاس کے پھل کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے گلابی سنڈی اور ڈسکی کاٹن بگ کا نظر انداز نہ کرے۔ ماہرین نے کاشتکاروں کو آلو کی کاشت فوری شروع کر کے 30 اکتوبر تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ تفصیلات کے مطابق ماہرین زراعت نے میدانی علاقوں میں فصل خزاں کے لیے آلو کی کاشت فوری شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے اور کہا ہے کہ کاشتکار 30 اکتوبر تک مذکورہ کاشت مکمل کر لیں تاکہ اس وقت تک برداشت ممکن ہو سکے۔ انہوں نے بتایا کہ آلو پاکستان کی اہم فصل ہے کیونکہ اس سے فی ایکڑ آمدنی اور غذائیت دوسری فصلوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آلو میں نشاستہ وٹامن، معدنی نمکیات پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ ایک مکمل غذا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وطن عزیز کی بڑھتی ہوئی آبادی کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور گندم پر دباؤ میں کمی لانے کے لیے آلو کی کاشت از حد ضروری ہے، جسے ساحل سمندر سے لے کر پہاڑوں کی بلند چوٹیوں تک کاشت کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں آلو کی 3 فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کسان نیوز۔